اس ویڈیو میں مضمون سیرت طیبہ اینڈ مسلم یوتھ کو پڑھا جائے گا، تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ There is indeed a good model for you in the messenger of Allah، یعنی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ For the one who has hope in Allah and the last day and who remembers Allah profusely، کہ جسے امید ہے اللہ سے اور روز قیامت سے، اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے کثرت سے۔ پروفیوزلی یعنی کثرت کے ساتھ، اور یہاں حوالہ دیا گیا ہے قرآن کا، سورہ الاحزاب ورس 21۔ آگے پڑھتے ہیں۔ In this Quranic verse, Allah Almighty has declared Hazrat Muhammad Rasul Allah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wasallam to be the loftiest example to follow۔ یعنی قرآن کی اس آیت میں اللہ بزرگ و برتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بلند ترین مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ لافٹیسٹ یعنی بلند ترین۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Since he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was as per a hadith in صحیح البخاری، یعنی کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری میں درج ہے اس کے مطابق، اور پھر یہاں بریکٹ میں اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ was as per the حدیث، تو نبی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ was the last brick fitted to complete the otherwise nicely built house of prophethood، یعنی ان کا جو درجہ یا رتبہ ہے وہ بالکل اس آخری اینٹ کی مانند ہے کہ جس نے نبوت کا جو گھروندہ ہے اس کو مکمل کیا، یعنی اس کے بغیر وہ مکمل نہ ہو پاتا۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came with a message that was universal and perfect، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغام کے ساتھ آئے جو کہ ایک عالمگیر اور کامل پیغام تھا، یعنی ساری دنیا کے لیے تھا اور بہترین پیغام تھا، مکمل پیغام تھا۔ covering all the possible aspects of human life، اور وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا تھا، یعنی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق اس میں ہدایات موجود تھیں۔ The life and teaching of the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم therefore can serve as beacon for those who seek success and perfection in life۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات اس روشنی کی مانند ہے جو کہ روشنی کے مینار سے نکل رہی ہوتی ہے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے جو کامیابی کی تلاش میں ہیں اور ایک کامل یا مکمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اسلام ہیز اٹیچڈ ایکسٹراڈنری ویلیو اینڈ امپورٹنس ٹو یوتھس اینڈ دا ینگ ایج، یعنی اسلام نے غیر معمولی حیثیت دی ہے نوجوانوں کی اہمیت کو اور نو عمری یا چھوٹی عمر کے عرصے کو۔ The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had a high esteem for youths، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نوجوانوں کی بہت زیادہ عزت تھی۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم valued them and reposed a strong confidence in them، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قدر کرتے تھے اور ان میں ایک بہت پختہ یا مضبوط اعتماد رکھتے تھے۔ reposed یعنی رکھتے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ in preparation for the battle of Uhud، یعنی جنگ احد کی تیاری کے وقت۔ for instance مثال کے طور پر
the Rasul sallallahu alaihi wasallam, in reverence to the passions and emotions of the youth, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے جذبات اور احساسات کی تعظیم میں یعنی ان کو اہمیت دیتے ہوئے went even against his own opinion and decided to face the enemy outside the city in an open field. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی رائے کے منافی گئے، یعنی اس کے برخلاف آپ نے کیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ دشمن کا مقابلہ شہر سے باہر کھلے میدان میں کریں گے. Similarly, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم preferred a teenager Osama bin Zaid رضی اللہ تعالیٰ عنہ even over the most respected elders like Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ and عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترجیح دی ایک نو عمر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ قابل قدر شخص جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر یعنی فوقیت دی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ بالکل نوجوان تھے to lead the military expedition to avenge upon the losses of the Muslim army in the Battle of Mu'ta in Syria. تو ایسا کب ہوا اور یہ انہیں کیا عہدہ سونپا گیا؟ یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی مہم کی قیادت کی اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کہ جو مسلمان فوج کو سیریا کے اندر جنگ موتا کے دوران اٹھانا پڑا. This much love and confidence shown towards the youth necessitates that they must take the Rasul sallallahu alaihi wasallam as their role model. یعنی یہ جو اس قدر محبت اور اعتماد نوجوانوں کی طرف دکھایا گیا، اس سے یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ نوجوانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے مثالی نمونے کے طور پر دیکھنا چاہیے and mold their lives in accordance with his teachings and practices. اور پھر انہیں اپنی جو زندگیاں ہیں بالکل انہی کی تعلیمات اور ان کے عمل کے مطابق گزارنی چاہیے. The Rasul sallallahu alaihi wasallam spent his youth in a dignified, sublime way. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نو عمری کا جو دور تھا یا نوجوانی کا جو دور تھا بہت باوقار اور شاندار طریقے سے گزارا. Even before his accession to the position of prophethood, یعنی نبوت کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never indulged himself in vices that were prevalent in those days. یعنی نبی کا رتبہ حاصل کرنے سے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کبھی بھی ایسے کاموں میں شامل نہیں ہوئے، شریک نہیں ہوئے ایسی کسی برائی میں جو کہ اس دور میں نمایاں تھی. پریولنٹ یعنی نمایاں، وائسز کہتے ہیں برائیوں کو، اور انڈلج یعنی اس میں بہت زیادہ شامل ہو جانا کسی کام میں. آگے پڑھتے ہیں. ڈیورنگ ہز یوتھ ہز نوبلٹی آف سول، پیورٹی آف ہارٹ، یعنی کہ اپنی جوانی کے دوران جو ان کی روحانی پاکیزگی یا ان کی جو روحانی پائیداری تھی ان کے اندر یا جو شرافت تھی، پھر اس کے علاوہ جو ان کا دل جس طرح سے پاکیزہ یا صاف تھا. his strict adherence to truth and honesty and his stern sense of duty earned him the titles of Al-Amin the trustworthy and Al-Sadiq the true. اور اس کے علاوہ جو اسٹرکٹ ایڈیہرنس یعنی سختی سے وہ سچ کو اپنائے ہوئے تھے، یعنی
ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے اور ایمانداری سے ہی کام لیتے تھے. اینڈ ہز stern سینس آف ڈیوٹی یعنی ان کا جو اپنے فرائض کو لے کر ایک بہت ہی سخت پابند قسم کا جو رویہ تھا، اس کی وجہ سے انہیں خطاب ملا الامین یعنی امانت دار کا اور الصدیق یعنی سچے کا. Thus he sallallahu alaihi وآلہ وسلم set an example for the youth of the coming generations to follow the path of rectitude in all circumstances and always to lead a pious and pure life. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال قائم کر دی نوجوانوں کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، کہ وہ ایک ایسے راستے پر چلیں کہ جس میں درستگی کی گنجائش ہو ہر طرح کے حالات کے لحاظ سے، اور ہمیشہ پرہیزگاری اور پاکیزگی والی زندگی گزار سکیں. The last Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم lived an active and meaningful life as youth. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سرگرم اور بامقصد زندگی گزاری ایک نوجوان کی حیثیت سے. At the very tender age of 12 یعنی 12 سال کی جو کچی عمر ہوتی ہے اس میں بھی he took part in trade activities and accompanied his uncle Abu Talib in a business tour to Syria. تو اس عمر میں بھی انہوں نے تجارت کی جو معاملات تھے ان میں انہوں نے اپنے جو چچا تھے ابو طالب ان کی معاونت کی، یعنی ان کے ساتھ رہے، ان کا ساتھ دیا، اور پھر ایک تجارتی سفر جو کہ سیریا تک کا تھا اس میں بھی وہ ان کے ساتھ رہے. When some of the energetic youths of Arab tribes came together to form a peace committee under the name of Half al-Fuzul, the League of Virtue، یعنی چند ایک پرجوش نوجوان جو کہ عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے وہ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، اور انہوں نے مل کر ایک امن کمیٹی سی بنائی جس کا نام انہوں نے حلف الفضول رکھا، یعنی بھلائی یا بہتری پھیلانے والی ایک جماعت. The Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم didn't lag behind and became an active member of the committee. تو اس موقع پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے نہیں رہے اور اس کے ایک سرگرم رکن بنے اس کمیٹی کے. Similarly, when once a strife had arisen among various Arab clans over the setting of the black stone al-Hijr al-Aswad in its place، یعنی پھر اسی طرح سے ہی ایک مرتبہ پھر جب ایک جھگڑا کھڑا ہوا عرب کے مختلف قبائل کے درمیان کہ کون وہ جو کالا پتھر تھا حجر اسود کا اسے اس کی جگہ پر رکھے گا. It was the 35 years old حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who helped prevent a serious conflict by resolving the issue very sagaciously. تو اس موقع پر بھی 35 سالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے کہ جنہوں نے اس سنجیدہ یا سنگین مسئلے کو یا چپقلش کو ایک طرح سے انہوں نے حل کیا بڑی ہوشیاری کے ساتھ، سگیشیسلی یعنی ہوشیاری کے ساتھ یا سمجھداری کے ساتھ. تو اب یہ جو مضمون ہے اس کا بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.